ماہ محرم اور یوم عاشوراء کے عنوان کے تحت درس جاری ہے، اور آج کے درس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی آدمی ایک مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے 3753 پر اور 5994 پر نقل کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسن، ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دو پھول قرار دیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ یہ دونوں جنت کے گویا پھول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بوسہ لیا کرتے تھے، ان دونوں کو سونگھا کرتے تھے اور بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ جبکہ سنن ترمذی میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، اس آدمی کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو قتل کیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، بے شک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے 3770 پر روایت کیا، وصححہ الالبانی۔ ان دونوں حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی، وہ یہ کہ جو یہ شور مچایا جاتا ہے حضرت یزید کے تعلق سے کہ اس نے قتل کروایا وغیرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ کہنا کہ اہل عراق کو دیکھو کہ سوال کرتے ہیں کہ مچھر کا خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے، جبکہ انہوں نے یعنی عراقیوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، جن کے بارے میں کہ یہ دونوں حسن حسین میرے پھول ہیں۔ اسے یہ پتہ چلا کہ یہ کارستانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی یہ دراصل عراقیوں کی تھی، ان کا شر تھا، ان کا واویلہ تھا جنہوں نے یہ کیا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کا حکم یزید نے دیا تھا، یہ بات پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ یزید کے بارے میں جتنی بھی باتیں کہی جاتی ہیں یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں کہ یزید نے کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو یا قتل کر دو۔ یہ واویلا مچایا جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں، تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، قتل کیا کربلا کے اندر۔ بعد میں جب ان لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو ہر سال وہاں جا کر رویا کرتے تھے، توبہ کے لیے رویا کرتے تھے، اور وہ رونا پیٹنا آج تک جاری ہے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے حسین کی محبت میں رویا جا رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جو ان کے آبا و اجداد نے غلطیاں کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے، اس کے توبہ کے عوض میں یہ لوگ رویا کرتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو حقیقت جو ہے اس طرح ہے، لیکن اس کو کچھ اس طرح سے الٹ دیا گیا ہے کہ تاریخ بالکل گڑبڑ کر دی گئی۔ بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب اہل الجنہ، بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے یہ خوشخبری دے کر بھیجا
کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ یہ اوپر والی حدیث ترمذی کی ہے 3770 کی، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ترمذی کے ہے 3781 کی، وصححہ الالبانی۔ اور دوسری حدیث کی سب سے زیادہ مشابہت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے تھے، یہ بخاری شریف کی 3748 نمبر کی حدیث ہے۔ اسے یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ اور ان کے بھائی حسن حسین دونوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو جوان ہوں گے، نوجوانان یعنی شباب، ان کے یہ دونوں بھائی سردار ہوں گے۔ اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی جو عورتیں ہوں گی اس کی سردار ہوگی۔ اتنا بڑا مقام ہے، اور ان سے کیوں کر جو ہے ہم محبت نہیں کریں گے، ان کا مقام نہیں سمجھیں گے؟ تو معزز سامعین کرام، ان تمام احادیث میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اور انہی احادیث کے پیش نظر ہم ان دونوں سے محبت کرتے اور اس محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس پر نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی کرنے کو ناجائز بلکہ حرام تصور کرتے ہیں، کیونکہ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افعال کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے یہ بات احادیث کی روح سے ثابت کر چکے ہیں۔ لہذا اس واقعے پر سوائے صبر و تحمل کے اور کوئی چارے کار نہیں۔ نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے تھے کہ حضرت حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اگر کوئی چیز اس سلسلے میں ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور امت کو اس سلسلے میں بتلا دیے ہوتے، رہنمائی کر دیے ہوتے کہ میرے نواسے کی شہادت پر تم لوگ ایسے ایسے کرنا، یہ نہیں کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تھے۔ اچانک وہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبریل نے کہا علیہ السلام، بے شک آپ کی امت انہیں عنقریب قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی، اور یہ وہ سرزمین تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے فی فضائل الصحابہ میں نقل کیا ہے بسند حسن، سند اس کی حسن۔ دیکھیے بالکل واضح ہو گئی، گویا اللہ کے رسول کو پہلے سے یہ بات بیان کر دی گئی تھی، اور اس سلسلے میں اگر کچھ بھی شریعت کا تقاضا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں امت کو بتا دیتے، کہ سینہ کوبی کرنا، کہ ماتم کرنا، ان کے نام پر نوحہ کرنا، یا اور کوئی مرثیہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ شہادت کے درجے پر وہ فائز ہوں گے۔ چنانچہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سمجھتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بقضائے و قدر الہی شہید ہوئے، اور آپ اس وقت شہید ہوئے جب آپ 40 ہجری میں 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک کو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی طرح ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالموں نے انتہائی المناک انداز میں شہید کیا، اور آپ ماہ ذوالحجہ
36 ہجری میں ایام تشریق کے دوران شہید ہوئے، اور ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت شہید ہوئے جب آپ فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور یہ سب یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، اور ان کے شہادت کے واقعات زیادہ المناک اور افسوسناک ہیں۔ لیکن ایسے تمام واقعات پر ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، یہ تینوں خلفائے راشدین میں سے ہیں، تینوں شہید کیے گئے، ان کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، وقت کے خلیفہ تھے، ان کی شہادت سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان کے مرتبہ اور مقام سے یہ لوگ اونچے تھے۔ جب یہ تمام شہید ہو گئے، ہم صبر کیے، صحابہ کرام صبر کیے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے دراصل ان کی شہادت پر غم اور الم کا اظہار نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا وہی لوگ، ان کا نام جو ہے تائبین پہلے پڑا، یعنی یہ لوگ آ کر توبہ کرتے ہیں ہر سال کہ ہم سے یہ غلطی کیسے ہو گئی، اور یہی چیز چلتے 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 اب دیکھیے ایک الگ صورت اختیار کر گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس قسم کے اعمال سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کے عزت اور احترام کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم لوگ چونکہ بارش ہو رہی ہے اب عشاء کی نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا۔